اور قوم کی تاریخ میں چند ہی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا سفر بچپن کے ایک معصوم خواب سے شروع ہو کر پوری قوم کی تقدیر تک جا پہنچتا ہے۔ 25 نومبر 1952 لاہور کا ایک شریف گھرانہ اور وہاں جنم لینے والا ایک لڑکا عمران احمد خان نیازی، شرمیلا مگر نہایت ضدی، خاموش مگر اندر سے حیرت انگیز خود اعتمادی رکھنے والا۔ کرکٹ اس کا پہلا شوق نہیں تھا، مگر قسمت نے اسے اسی راستے کا مسافر چن لیا۔ اس نے بچپن ہی میں یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ حقیقی جیت اس کی ہوتی ہے جو ہار کو بھی قدموں میں رکھ کر آگے بڑھ جائے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں ایک لڑکا فاتح بنتا ہے، پھر قید خانوں، عدالتوں اور سیاسی طوفانوں سے گزرتا ہوا ایک ایسا لیڈر بنتا ہے جسے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور تاریخ اپنے صفحات میں محفوظ کرتی ہے۔ 1992 وہ سال جس میں ایک قوم نے نا امیدی کے اندھیروں سے اٹھ کر اپنا مقام آسمان پر لکھ ڈالا۔ ایک زخمی کپتان، ایک ٹوٹی ہوئی ٹیم، اور پھر وہ تاریخی الفاظ، آج تاریخ کے لیے کھیلنا ہے، نہ کہ صرف ایک میچ کے لیے۔ عمران خان کی قیادت میں ٹیم پاکستان نے وہ کارنامہ انجام دیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ فائنل کی دوڑ، دباؤ، تنقید، خطرات، مگر پھر بھی اس کا اعتماد پہاڑ کی طرح قائم رہا۔ جب وہ ورلڈ کپ اٹھا کر کھڑا ہوا تو صرف ایک ٹیم نہیں جیتی تھی، ایک قوم، ایک خواب، ایک شناخت جیت گئی تھی۔ یہ فتح صرف کھیل کی جیت نہ تھی، بلکہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کو احساس ہوا کہ ہم چاہیں تو دنیا بدل سکتے ہیں۔ عالمی شہرت حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر لوگ آرام کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، مگر عمران خان کی کہانی مختلف تھی۔ وہ قوم کے ٹوٹے ہوئے ادارے، کمزور انصاف اور طاقتور مافیا کو دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا۔ 1996 تحریک انصاف کا آغاز، ایک پارٹی، ایک لیڈر، مگر صفر حمایت، جن سے خالی میڈیا تنزیہ، سیاستدان مذاق اڑاتے اور طاقتور حلقے اسے ناتجربہ کار قرار دیتے۔ مگر عمران خان کا یقین اٹل تھا۔ اس نے کہا، میں اقتدار لینے نہیں، قوم کو جگانے آیا ہوں۔ 2 دہائیاں مسلسل جدوجہد، تنقید، ناکامیاں، سازشیں، لیکن وہ شخص ہر وار کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑا ہوا۔ یہی ضد، یہی جذبہ اسے سیاست کے میدان میں ایک نئی طاقت بنا رہا تھا۔ 2018 وہ سال جب قوم نے عمران خان پر اعتماد کیا۔ وزیراعظم کا منصب سنبھالنے کے ساتھ ہی ملک کو ایک جمود سے نکالنے کی اصل جنگ شروع ہوئی۔ کرپشن کے بڑے کیسز کھولے گئے، اداروں میں اصلاحات کی بات ہوئی، غیر ملکی دواؤں کو للکارا گیا اور طاقتور طبقے کی ناراضی بڑھنے لگی۔ پھر ایک تاریخی لمحہ آیا جب 14 جماعتیں صرف ایک شخص کے خلاف اکٹھی ہو گئیں۔ عدم اعتماد کی رات، جب ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں۔ طاقتور بھی تھے، سازشیں بھی، مگر عوامی محبت جس طرح سڑکوں پر نکلی وہ پاکستان کی تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ عمران خان نے جاتے جاتے کہا، مجھے کرسی سے نہیں، قوم سے محبت ہے، غلامی قبول نہیں کروں گا، اور یہی جملہ اس کی جدوجہد کا محور بن گیا۔ گرفتاری کا لمحہ کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے، مگر عمران خان کی گرفتاری نے پوری قوم میں ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ جیل کی تاریک کوٹھریاں، سختیاں، پابندیاں، ملاقاتوں پر پابندی، مکمل میڈیا بلیک آؤٹ، مگر اس سب کے باوجود اس کے لہجے میں شکست کا ایک حرف نہیں آیا۔ تشدد کی خبریں، تنہائی، مگر پھر بھی وہ وہی عمران تھا جس کا حوصلہ لوہے سے بھی سخت نکلا۔ جیل میں اس نے ایک بات لکھی جو آج کروڑوں دلوں میں زندہ ہے، قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی اگر اس کا لیڈر سچ پر کھڑا ہو۔ آج وہ دیواروں کے پیچھے ہے، مگر نظریں، سوچیں، جذبے، ہر پاکستانی دل میں عمران خان زندہ ہے۔ جیل نے اس کی آواز کو خاموش نہیں کیا، بلکہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دیا۔ 2022 کے بعد پاکستانی سیاست ایک ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف ریاست کی پوری مشینری تھی اور دوسری طرف ایک آدمی، عمران خان، ایک ایسا لیڈر جو یہ ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ قوم کو دوبارہ غلامی میں دھکیلا جائے۔ ریاستی اداروں کی ناراضی، سیاسی مخالفین کی مہم، پرانے اتحادیوں کا ساتھ چھوڑ دینا، مگر عمران خان نے ہر مشکل لمحے میں ایک ہی جملہ دہرایا، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں، مگر قوم کے پاس سب کچھ ہے۔ جس طرح عوام اس کے لیے گھاؤ سے نکلے، جس طرح نوجوان اس کے نام پر دیواروں پر لکھتے رہے، جس طرح خواتین نے پہلی بار سیاست میں بھرپور حصہ لیا، یہ صرف سیاست نہیں رہی تھی، یہ ایک تحریک تھی، اور تحریک اس وقت تک نہیں مرتی جب تک اس کا لیڈر زندہ ہو یا اس کا نظریہ دلوں میں دھڑکتا رہے۔ 3 نومبر 2022 وزیر آباد، ایک لمحہ، ایک گولی، اور پوری قوم کی سانسیں تھم گئیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ، ایک ایسا لمحہ
جس نے ملک کی سیاسی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ گولی ٹانگ میں لگی مگر اس کی آواز کانپنے تک نہ دی۔ اس نے اسٹریچر پر لیٹے ہوئے بھی کہا، میں زندہ ہوں، لڑوں گا، اور یہ جنگ حق کی جنگ ہے۔ دل کو زخمی کر سکا مگر اس کے نظریے کو نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم نے سمجھ لیا، یہ شخص اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ ہمارے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے۔ حملے کے بعد عوام کا رد عمل وہ نہ تھا جو تاریخ میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے گاؤں، شہر، یونیورسٹیاں، بازار، ہر طرف ایک ہی نام گونجنے لگا، عمران خان۔ لاکھوں لوگ، نوجوان سوشل میڈیا پر اپنی تاریخ خود لکھنے لگے۔ خواتین پہلی بار سیاست کے محاذ پر اتنی بڑی تعداد میں سامنے آئیں۔ ہر جلسے کا منظر گویا ایک ریفرینڈم تھا، امید، جذبہ، نعرے، روشنیوں کا سمندر۔ یہ منظر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ریاست نے دبانے کی کوشش کی مگر آواز بڑھتی گئی۔ جب خوف کی دیواریں گرتی ہیں تو قومیں اپنا اصل چہرہ دنیا کو دکھاتی ہیں۔ پاکستان بھی اپنی نئی پہچان اختیار کر رہا تھا، ایک زندہ، باشعور، بیدار قوم۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مین سٹریم میڈیا مکمل طور پر خاموش ہو جائے، لیکن عمران خان کے معاملے میں ایسا ہوا۔ ٹی وی اس کا نام لینے سے ڈرنے لگے، اخبارات خالی لائنیں چھاپنے لگے، رپورٹرز دباؤ میں آ گئے، مگر پھر وہ طاقت سامنے آئی جسے روکنا دنیا میں ناممکن ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ہر جگہ عوام نے اپنی زبان خود بنائی۔ نوجوانوں نے صحافت کا نیا روپ تخلیق کیا۔ وہ خبر جو ٹی وی نہیں چلاتا تھا، وہ عوام خود چلا دیتے ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں قلم، کیمرے اور موبائل فون سچ کے سپاہی بن چکے۔ اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سچ کو کچھ دیر چھپا سکتے ہیں، ہمیشہ نہیں۔ جیل، مقدمے، پابندیاں، تشدد، سیاسی اتحاد، یہ سب ایک لیڈر کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ ہار مان لے، مگر عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جیل میں رہ کر بھی اس نے قوم سے رابطہ نہ توڑا۔ ہر عدالت میں اس کا ایک ہی پیغام تھا، میں اکیلا نہیں، پوری قوم میرے ساتھ ہے۔ آج پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، اداروں کا بحران، مگر عوام کی امید اب بھی ایک ہی شخص سے جڑیا ہے، وہ شخص جس کا سفر ننھے بچے سے لے کر عالمی چیمپئن، پھر سیاسی لیڈر، پھر قیدی اور پھر مزاحمت کی علامت بنا۔ اس قوم کا مستقبل بھی شاید اسی کے ہاتھوں لکھا جانا ہے۔ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل باب تو ابھی شروع ہونا ہے۔